پنجاب از لیڈنگ دا وے. پنجاب روایات قائم کرتا جا رہا ہے, کامیابیوں پہ کامیابیوں کی الحمدللہ ڈھیر لگاتا جا رہا ہے, اور باقی لوگ صرف پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں. بھائی اتنا جتنا پنجاب پہ تنقید کرے اتنا کبھی اپنے صوبے پہ بھی کام کر لو, کوئی بھلا ہو جائے مخلوق کا. دوسری بات, ایک تو میں ریسکیو کو شاباش دینا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے جانوروں کو اٹھا کے محفوظ مقامات تک منتقل کیا. نہ صرف وہ مویشی جو لوگوں کا روزگار ہیں, جس کی وجہ سے ان کے چولہے جلتے ہیں, ان کے بچے کھانا کھاتے ہیں, اس کے علاوہ جو لوگوں کے پالتو جانور تھے ان کو بھی اٹھا کے سینے سے لگا کر انہوں نے کنارے تک پہنچایا. کبھی ایسے مناظر پاکستان نے کسی صوبے میں نہیں دیکھے. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ آج کے بعد فیلڈ میں جائیں گے, جو سہم میں نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا ہے, جو میں نے تڑپ کے راتیں گزاری ہیں یہ جانتے ہوئے کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے اور ریسکیو آپریشن صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. یقین مانے ہر 15 منٹ کے بعد میں رات کو نیند سے اٹھ کے اپنا میسج دیکھتی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر تو نہیں ہوا. میں کئی راتیں جاگی ہوں اور جہاں پر میری ضرورت تھی نہیں تھی وہاں پر میں پہنچی ہوں, کیونکہ میں آپ کو اور پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کی وزیر اعلیٰ دفتر میں غفلت کی نیند نہیں سو رہی. ان کی وزیر اعلیٰ نہ صرف ایویکیویشن کے پروسیس کو, ریسکیو کے پروسیس کو, ریلیف کے پروسیس کو اوورسی کر رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وزیر اعلیٰ میدان میں موجود ہے, ان کے ساتھ ان کی دکھ کی گھڑی میں, ان کی تکلیف کی گھڑی میں, ان کی مصیبت کی گھڑی میں. بہت آسان ہے میرے بچوں, بھائیوں اور بہنوں, بہت آسان ہے دفتر میں بیٹھ کے اسکرین سامنے رکھ کے تصویر اتروا لینا اور کہنا جی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا. بھئی کام کرے گا تو کیمرے کے سامنے آئے گا نا. جب میدان میں آؤ گے تو کیمرہ بھی ہوگا. آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اور اگر کیمرہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کیا کر رہی ہے, آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پروجیکشن نہیں ہوتی, اس سے عوام کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کی وزیر ان کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت جاگ رہی ہے. ہم کیمرے کے سامنے نہیں آتے, ہم چپ کر کے کام کرتے ہیں. چپ کر کے کون سا کام ہوتا ہے؟ چپ کر کے جو ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا, وہ آرام ہوتا ہے. جو کام ہوتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے, تب سب شروع ہو جاتے ہیں. کرتے رہو, لگے رہو. مجھے ابھی پاکستان نیوی کے وار کالج سے ابھی کوئی 200-250 لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس. وہ کسی کورس پہ آئے تھے تو وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو آپ خاتون ہو کر جو تنقید ہوتی ہے آپ اس کو کیسے لیتی ہیں؟ میں نے کہا میرا باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا, تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی. کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, پنجاب آگے بڑھ رہا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ no one kicks a dead horse. اور میں نے ان کو کہا کہ میرا تنقید برداشت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کان بند کر لو اور اپنے گول پہ نظر رکھو, بس. بہت شکریہ. اور میرے بچوں, میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں. جس طرح پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے
ایک ورکر تک. جس طرح پنجاب حکومت نے ایک ٹیم 1 یونٹ بن کر تمام منسٹریز نے, تمام ڈپارٹمنٹس نے, تمام جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر, مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے. اچھا, اب آ جاؤ ادھر, جو آپ کا کام ہے اس پہ بھی آ جاؤ. پہلے تو میں خراج عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے 2 شہیدوں کو. ایک پتوکی کے اسسٹنٹ کمشنر فرقان, جنہوں نے ان دی لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دی. ان کو کینسر تھا, وہ کینسر کے ساتھ جیسے چیلنج سے ڈیل کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیلاب میں اپنی ڈیوٹیوں میں سے غافل نہیں رہے اور اسی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو پنجاب اسسٹنٹ کمشنر فرقان کو سلوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح علی پور میں پی ڈی ایم اے کے عبد الرحمان, جنہوں نے اپنے فرض کی راہ میں اپنی جان دی, جان اس مٹی پر, اس دھرتی پر, اس عوام پر نچھاور کی. ہم پنجاب کی وزیر اعلیٰ, پنجاب کے تمام شہری ان کو سلوٹ کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ بار بار انہوں نے, انتظامیہ نے ہاتھ جوڑے, لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو کہا گیا کہ پلیز ایویکیویٹ کریں, نکل جائیں, پانی آ رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا. لٹرلی ان کو گود میں اٹھا کے, ان کی چارپائیاں اٹھا کے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا. اور دوسرے صوبوں والے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, وہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں, کاش پنجاب حکومت جیسی ہماری بھی حکومت ہوتی. آوازیں دے رہے ہیں. جو شہری پنجاب آتے ہیں پاکستانی دوسرے صوبوں سے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس کوئی ایسی طریقہ ہے, کوئی جادوئی کوئی چھڑی ہے پنجاب کے پاس. پنجاب میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, جنہوں نے خدمت میں دن رات ایک کیا تھا. پنجاب کام کرتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کو اپنے لوگوں کا احساس ہوتا ہے. وہ اپنے محلوں میں سوتے نہیں ہیں, باہر نکل کے عوام کے ساتھ, عوام کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. پیر پگاڑا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سندھ سے مجھے یہ آواز آئی, میں ان کو جانتی نہیں, کبھی ملی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب نے بڑے احسن طریقے سے نپٹا ہے سیلاب کے ساتھ, کیونکہ وہاں کی وزیر اعلیٰ قابل ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد پنجاب ایسا پنجاب بن جائے گا جہاں پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی سیلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اور میں صرف سیلاب سے نہیں نمٹ رہی, میں نے ترقیاتی کام بھی نہیں روکے. مجھے احساس ہے کہ میرے لوگوں نے دفتروں میں جانا ہے, جن کے پاس مہنگے کرائے خرچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, انہوں نے کاموں میں جانا ہے, انہوں نے اپنے روزگار پہ جانا ہے, انہوں نے اسکول جانا ہے, انہوں نے کالج جانا ہے, انہوں نے بازار جانا ہے, انہوں نے ہسپتال جانا ہے. اس لیے میں اپنے عوام کے لیے گرین بسز لے کے شہر شہر جا رہی ہوں. میں نے کام نہیں روکا. پہلے میں وہ صبح کو سیلاب کی صورتحال سے نمٹتی ہوں, دوپہر کو میں جا کے وہ بسز لانچ کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکوں. اور اس کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, سیلاب میں بہہ گئی ہیں, ہم اس کو جلدی سے جلدی وہ راستے لوگوں کے لیے آباد کریں, ان کو کھولیں, ان کی مرمت کریں. پورا پنجاب اب اس چیز پہ لگا ہے. لاہور میں دیکھ لو, ابھی مجھے ڈی سی لاہور ملے, انہوں نے کہا تھوڑا پانی رہ گیا, سب پانی الحمدللہ نکل گیا. اور جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے, ستھرا پنجاب کے اسکواڈز وہاں جا جا کے صفائی کر رہے ہیں, وہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ ہے ترقی کرتا ہوا پنجاب. اب آپ لوگوں نے جو آپ سرویز پہ جا رہے ہیں آج سے, الحمدللہ 2200 ٹیمز میں نے بنائی ہیں جو 10,000 افراد پر مشتمل ہیں, جس میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس میں
रेवेन्यू का है, उसमें एक इन्यूमरेटर है, उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक पर्सनल है, उसमें डीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये टीम्स जो आपके सामने बैठी हैं, ये माशाल्लाह इतना बड़ा दस्ता, इतनी बड़ी फौज जो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल मेरे सामने बैठी है। आप पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ आज के बाद मैदान में जाएं और 27 अजला में एक पूरा कंप्लीट सर्वे, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया है, एक एक पाई के नुकसान को आप डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सर्वे को टाइम लगेगा, लेकिन हम इंतज़ार में नहीं बिठा सकते। अब सर्दियां आने वाली हैं, हम सर्दियों में जो लोग हमारे पास सैलाब से अफेक्टेड लोग जो रह जाएंगे, उनको ठहराने का, उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हम आज से कर रहे हैं कि कहीं सर्द रातों में उनको खुली छत के नीचे या एक पतले से टेंट में ना बैठना पड़े, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन आपने अर्बन यूनिट, ज़िले इंतज़ामिया और सब ने मिलकर शफाफ तरीके से, दिल की आंखों से देखकर आपने नुकसानात का तखमीना लगाना है। और मकानात, जिस मकान, जो पूरा मकान बह गया, जो पार्शल बह गया, जो ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा या फसलों को नुकसान पहुंचा, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा, पहले उसका तखमीना लगाना है और बेहतरीन तरीके से लगाना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करना है। मैंने वादा किया था कि सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माँओं को मैं इंशाअल्लाह ताला संभालूंगी, सीने से लगाऊंगी। ये सर्वे उसकी तरफ एक पहला कदम है इंशाअल्लाह। और ये सर्वे पंजाब के 50 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब के दिल पर लगे हुए ज़ख्मों की गिनती है। ये सिर्फ तखमीना नहीं है, उनके ज़ख्मों पर, जो उनको सीनों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उनकी ज़िंदगियों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उसकी गिनती है मेरे बच्चों। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी घर ऐसा ना रह जाए जिसका दरवाज़ा आप ना खटकाएं।